بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں آواز حق اور ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو صبر، برداشت، رحمت اور اعلیٰ اخلاق کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف دل کو نرم کرتا ہے بلکہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ہے واقعہ طائف۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں سخت ترین حالات سے گزر رہے تھے۔ کفار مکہ کی مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذائیں دی جا رہی تھیں، مذاق اڑایا جا رہا تھا، راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا، جسے تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوچا کہ شاید مکہ کے باہر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں لوگ اللہ کا پیغام سن لیں، جہاں دل نرم ہو اور حق کو قبول کیا جائے۔ اسی امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے تھا، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے تھا۔ طائف پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے سرداروں کے سامنے نہایت حکمت، نرمی اور محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی وحدانیت، آخرت کی جواب دہی اور انسانیت کی بھلائی کا پیغام دیا۔ مگر افسوس، طائف کے سرداروں نے اس دعوت کو نہ صرف رد کیا بلکہ انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ کسی نے کہا تمہیں ہم نہیں مانتے، کسی نے مذاق اڑایا اور کسی نے کہا اگر تم سچے نبی ہو تو ہم تم سے بات کیوں کریں۔ یہی نہیں، انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں اور غلاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ پتھر اس قدر لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں سے خون بہنے لگا، جوتے خون سے بھر گئے۔ سوچئے ذرا، وہ ہستی جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی، آج اسی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جسم زخمی تھا، دل غمگین تھا، مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اس لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور جو دعا مانگی وہ رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے صبر کا درس بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کی شکایت صرف تجھ سے کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ لمحہ تھا جب آسمانوں پر بھی یہ منظر برداشت نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ہم طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان سب کو کچل دیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بدلے کا پورا اختیار موجود تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ اسلام کی اصل روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ذرا سوچئے، جنہوں نے پتھر مارے ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی گئیں، جنہوں نے لہو بہایا ان کے لیے ہدایت کی دعا کی گئی۔ یہ ہے وہ رحمت، یہ ہے وہ اخلاق جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ واقعہ طائف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مومن کا راستہ آسان نہیں ہوتا، مگر صبر کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ سے تعلق مضبوط رکھا جائے اور لوگوں کے ظلم کا جواب اخلاق اور دعا سے دیا جائے۔
وقت گزرا، حالات بدلے، اور وہی طائف جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا تھا، ایک دن اسلام کا مضبوط مرکز بن گیا۔ وہاں کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ نسلیں پیدا ہوئیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امید ظاہر کی تھی۔ ناظرین کرام، آج ہمیں بھی اپنے رویوں پر غور کی ضرورت ہے۔ معمولی سی بات پر غصہ، چھوٹی سی تکلیف پر نفرت، اور ذرا سا اختلاف پر بد دعا۔ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں واقعہ طائف سے صبر، برداشت اور رحم سیکھنا ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر، اخلاق اور رحمت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں مشکل وقت میں ثابت قدم رکھ اور ہمارے دلوں میں نرمی اور ہدایت پیدا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آواز حق چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ حق کی آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔